اور میں خود کنو اور مالٹوں کا بہت شوقین تھا اور ہوں، لیکن مجھے اس سے ایک پرابلم تھی. میں نے خواب میں دیکھا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ کے زمانے میں لندن گیا ان سے ملاقات کے لیے. تو میں نے کہا حضور میں نے خواب دیکھی ہے. حضور نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ میں نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ میرا معدہ اوپر سے ریڈ اور اندر سے سلیٹی ہے. ایک طرح اس کی سلیٹی ہے اور ایک طرح اس کی ریڈ ہے. تو حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فوراً مجھ سے سوال فرمایا کہ آپ اورنج جوس پیتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں جی میں پیتا ہوں. تو فرمانے لگے کہ اچھا کتنے پیتے ہو اور مالٹے بھی کھاتے ہو ساتھ؟ میں نے کہا جی. کچھ لوگ میرے ساتھ تھے اس وقت، وہ سن رہیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہ گواہی دیں گے اس بات کی. اس میں تھے شاہد عباسی صاحب تھے، عبد القادر تھے، ہارون بابر تھے اور محمود زمان عباسی. یہ سب میرے ساتھ تھے اس وقت. تو حضور نے فرمایا کہ مالٹے بھی کھاتے ہو اور جوس بھی پیتے ہو، آج کے بعد نہیں کھانے. پھر حضور نے ایک آیت تلاوت فرمائی، کچھ توقف فرمایا، پھر ایک آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ حلال چیزوں میں سے بھی طیب چیزیں کھاؤ. یہ مالٹے اور مالٹے کا جوس حلال تو ہے لیکن تمہارے لیے طیب نہیں ہے. اس لیے ان سے بچو. اگر تم نے کبھی پینا ہو تو کیلے کا یا ناشپاتی کا جوس پی لیا کرو اگر تمہیں پسند ہے جوس پینا. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے. آمین. میں نے 15 سال مالٹے کی ایک کاش نہیں کھائی تھی. 15 سال میں نے ایک گھونٹ نہیں پیا تھا جوس کا، اورنج جوس کا. تو اس سے خدا تعالیٰ کے فضل سے مجھے خدا نے شفا دی اور میں بہت ہی، ورنہ میری تو یہ حالت تھی کہ میں اگر سوچتا تھا نا کہ آج میں نے پراٹھا کھانا ہے تو پھر بعد میں سوچتا تھا کہ میں نے 3 دن اس کے جلن کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یا اگر کہیں دیکھے اجتماعات و جلسوں پہ کہیں سموسے دیکھنے یا کباب دیکھ لینے، میرا دل تو کرتا تھا میں کھاؤں، لیکن میں سوچتا تھا کہ میں اتنے دن اس کو برداشت کیسے کروں گا اس جلن کو. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، میں نے صرف اورنج جوس پینا چھوڑا اور مالٹے کھانے چھوڑے، میری 80-90% بیماری دور ہوگی. تو اس لیے کئی دفعہ جیسے امینی صاحب فرماتے ہیں کئی چیزوں سے احتیاط کرنی ضروری ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا، میں نے چھوڑ دیا لیکن باقی سب تو کھا رہے ہیں نا، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا. مجھے نقصان ہوتا تھا، میں نے چھوڑ دیا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جو چیز آپ کو سوٹ نہ کرے، جو چیز آپ کے لیے کچھ مسائل پیدا کرے، اس کے نزدیک نہیں جانا چاہیے. مثلا خارش ہوتی ہے، لوگ مچھلی کھا لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی خارش بڑی ہوئی، پوچھیں کیا ہونے جی مچھلی کھا لی تھی یا مسور کی دال پکی تھی وہ کھا لی تھی. بھائی کیوں کھائی تھی آپ نے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ مسور کی دال کھانے سے آپ کو خارش ہوتی ہے، اب نہ کھائیں. آپ کو علم ہے کہ آپ جب مچھلی پہ لگے اتنے مسالوں کے ساتھ جب مچھلی آپ کھاتے ہیں تو آپ کو خارش شروع ہو جاتی ہے باڈی کی، تو کیوں کھاتے ہیں آپ؟ نہیں کھانی چاہیے آپ کو. اس لیے کبھی ایسی کوئی چیز جس سے آپ کھانے سے آپ کے جسم پہ بد اثرات ہوں، آپ کو ہضم نہ ہو، آپ کے لیے مسائل پیدا کرے. مثلا کئی لوگوں کو انڈا کھانے سے خارش ہوتی ہے، وہ انڈا نہ کھائیں، لیکن اگر انڈا کھانے سے خارش ہو تو اس کے لیے کلکیریا کا آپ دوا ہے، تو کلکیریا کا آپ دوا کھائیں تو ان کی وہ الرجی دور ہو جائے گی. CN میں خوراک کھا لیں. تو اس لیے کوئی چیز بھی انسان کے لیے جو طیب نہیں ہے وہ نہیں کھانی چاہیے. حلال تو ہوتی ہیں لیکن طیب نہیں ہوتی. وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا وہ کیسے نہیں ہوتی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ آپ کا